بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہمارا ناظم آباد۔ آج کا سفر شروع ہو رہا ہے ناظم آباد نمبر 1 سے۔ کراچی کا وہ علاقہ جہاں کی گلیاں صرف راستے نہیں بلکہ تاریخ، تہذیب اور یادوں کی کہانیاں اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ آج کے اس سفر میں ہم سر سید گرلز کالج سے اپنی جرنی سٹارٹ کریں گے، پھر مسلم لیگ کوارٹر سے گزرتے ہوئے پیلا اسکول اور عزیزیہ مسجد تک پہنچیں گے اور آخر میں لیاقت گورنمنٹ اسکول پر اپنا ولاگ کمپلیٹ کریں گے۔ اس سفر کے دوران ہم صرف ان جگہوں کو نہیں دیکھیں گے بلکہ یہاں کی تاریخ اور ان چند شخصیات کا بھی ذکر کریں گے جنہوں نے اسی مٹی سے اٹھ کر نہ صرف کراچی بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ ناظم آباد کے قریب جہانگیر آباد کے پاس واقع یہ بستی آل انڈیا مسلم لیگ کو ملنے والے فنڈ سے تعمیر کی گئی تھی، اسی وجہ سے اس کا نام مسلم لیگ کوارٹرز پڑا۔ اس منصوبے کی نگرانی سید شمس الحسن نے کی جو اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ کے آفس سیکرٹری بھی تھے۔ ان کوارٹرز کے قریب ایک اور بستی مدینہ کوارٹرز کے نام سے بھی آباد ہے۔ مسلم لیگ کوارٹرز کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں مصطفیٰ علی بریلوی اور الطاف علی بریلوی نے ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی تھی جو ایک دارالمطالعہ لائبریری پر مشتمل تھا۔ اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں کہ یہ علاقہ کتنی زرخیز زمین رہا ہے تو صرف یہاں رہنے والی چند شخصیات کے نام ہی کافی ہیں۔ مسلم لیگ کوارٹرز میں ظفر صدیقی رہائش پذیر تھے جو 1967 میں لمبریٹا اسکوٹر پر حج کے لیے روانہ ہوئے اور سفر مکمل کر کے باخیریت واپس آئے، جو اپنے آپ میں ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ اس علاقے میں سندھ کے سابق گورنر عشرت العباد خان بھی رہائش پذیر رہے۔ اس کے علاوہ یہاں رہنے والی چند مشہور شخصیات میں ہاکی پلیئر سعید خواجہ، اداکار قاضی واجد، ممتاز شاعر خالد علی، اقبال صفی پوری، قریش پور اور کرکٹر فہیم الدین اور بھی کئی نام شامل ہیں جنہوں نے اپنے اپنے فیلڈ میں قابل ذکر کردار ادا کیا۔ ناظم آباد نمبر 1 میں کیسی کیسی نابغہ روزگار شخصیات رہتی تھی اندازہ لگا لیجئے۔ قدوسیہ مسجد سے جو سڑک فارکلیت اسکول کی طرف جاتی ہے، اسی سڑک پر سیدھے ہاتھ پر علامہ طالب جوہری کا مکان تھا جہاں وہ اپنے بھائیوں سمیت والد صاحب کے ساتھ رہتے تھے۔ معروف محقق، ادیب، نقاد عبدالحی مشفق خواجہ بھی یہیں رہتے تھے۔ ان کے گھر میں ایک وسیع لائبریری تھی۔ ان کی اہلیہ آمنہ مشفق سر سید کالج میں فارسی کی استاد تھیں، بعد ازاں پرنسپل مقرر ہوئیں۔ مشہور بھارتی اداکارہ تبو اور ان کی بہن فرح کا بچپن بھی ناظم آباد نمبر 1 میں گزرا۔ اداکار محمد علی، ندیم اور وحید مراد کے زمانے میں جن اداکاروں نے بطور ہیرو قسمت آزمائی کی، ان میں سے ایک جمیل بھی تھے۔ ان کا اصل نام جمال ہاشمی تھا، اسکرین پر وہ جمیل کے نام سے متعارف ہوئے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، فرح ناز اور تبسم فاطمہ۔ پاکستان کے ماحول میں شاید جمیل کا دل نہ لگا اور پھر یہاں کی اڑان انہیں راس نہ آئی۔ بہرحال وہ واپس ہندوستان سدھارے جہاں ان کی دونوں بیٹیوں نے بمبئی کی فلم نگری پر راج کیا۔ فرح ناز فرح کہلائیں
اور تبسم فاطمہ تبو۔ ناظم آباد نمبر 1 میں بھارتی اداکارہ شبانہ اعظمی کے چچا پرویز اعظمی بھی رہا کرتے تھے۔ علاقہ کیا تھا؟ علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ حکیم شمس الدین عظیمی، بابا ذہین شاہ تاجی، قائد اعظم کے ڈرائیور اداکار محمد حنیف آزاد، جن کے گھر پر سن 1966 میں محمد علی اور اداکارہ زیبا کا نکاح ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اداکار بدر منیر، گلوکارہ روبینہ بدر، نسیمہ شاہین، اداکار ظہور احمد، معین اختر، معروف خطاط اور روزنامہ جنگ کے لوح کے خالق عبد المجید دہلوی، کرکٹر حنیف محمد، مشتاق محمد، صادق محمد، امین لاخانی، معراج محمد خان کے بڑے بھائی وحاج خان، بی بی سی کے وقار احمد، تاجدار عادل، سہیل رانا، صبا اکبر آبادی، رانا اکبر آبادی اور شوکت تھانوی یہاں رہائش پذیر تھے۔ ہاشمی سرمے والوں کا مکان بھی یہیں تھا۔ ناظم آباد نمبر 1 میں ڈاکٹر عقیل عباس جعفری بھی رہائش پذیر رہے ہیں۔ عقیل عباس جعفری پاکستان کے معروف ادیب، شاعر، محقق اور مورخ ہیں۔ گویا صحیح معنوں میں دانشور ہیں۔ علمی و ادبی سفر کا آغاز معلومات عامہ کے شعبے سے کیا۔ ان کی پہلی کتاب نے ہی دھوم مچا دی تھی، جو سیاسی وڈیرے کی اصطلاح کی محرک ثابت ہوئی۔ کپڑوں کے لیے چاولہ مارکیٹ اور پشاوری سینڈلوں کے لیے نادریہ مارکیٹ کا شمار کراچی کے مشہور بازاروں میں ہوتا ہے۔ تعلیم یافتہ ماحول کے سبب یہاں بھی کتابوں کا بازار ہے اور اردو بازار ہی کہلاتا ہے۔ ناظم آباد نمبر 1 میں کبھی 2 اچھے سینما ہوتے تھے، نایاب اور ریلیکس۔ نایاب سینما کے علاقے میں رئیس پہلوان بہت مشہور تھے، جن کی دودھ دہی کی دکان تھی، اور ساتھ ہی نایاب سینما کے مالک کے کہنے پر سینما پر بھی نظر رکھتے تھے، جبکہ ریلیکس سینما میں گارڈ صاحب کی شخصیت بہت مشہور تھی۔ نایاب سینما کے قریب ممتاز مینشن میں ہرن چھاپ تمباکو والے ممتاز انصاری صاحب رہتے تھے۔ ہر سال 14 اگست کی صبح محلے کے بچوں کو اپنے گھر مدعو کرتے اور انہیں پروجیکٹر پر فلم بیداری دکھاتے۔ اس کے بعد تمام بچوں کو مزار قائد پر لے جاتے۔ بنارس سلک والوں کی رہائش گاہ انصاری مینشن بھی یہیں تھی، جہاں غلاف کعبہ تیار ہوا تھا۔ یہ 1962 کی بات ہے۔ یہ ایک بھرپور علاقہ تھا، جہاں اصلی پری دھاگے والے رہتے تھے۔ نزدیک ہی برف خانہ تھا۔ یہیں ایک بزرگ سلیمان منزل میں روحانی علاج کرتے تھے، جن کے پاس لوگ دور دور سے دم و تعویذ کے لیے آتے تھے۔ ریلیکس بھی ایک اچھا سینما تھا، جس کے ساتھ ہی ملباری کا ہوٹل برکاتی تھا، اور اس کے مالک کا نام ابو سیٹھ تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ ناظم آباد نمبر 1 کا ذکر الحسن کافی ہاؤس اور آگا جوس کے بغیر ادھورا رہے گا۔ اس زمانے کے شہری انداز کا حامل ایرانی ہوٹل کیفے الحسن 1963 میں قائم ہوا، جس کے مالک حسن علی تھے۔ ہوٹل کا افتتاح علامہ رشید ترابی نے کیا تھا۔ اس ہوٹل میں اس زمانے کی نامور شخصیات ڈیرہ جماتی تھیں۔ کیفے الحسن کے سامنے 40 ریسٹورنٹ ہوا کرتا تھا، جس کی انفرادیت یہ تھی کہ ان کے یہاں
تازہ کھانے تیار کر کے پیش کیے جاتے تھے۔ یہاں کے پائے بہت مشہور تھے۔ یہاں کھلاڑیوں کی محفل بھی جمتی۔ سامنے ہی زخمی چوک تھا جہاں رات کے وقت کرکٹرز کی انجمن سجتی۔ زخمی چوک اس مناسبت سے کہلاتا کہ یہاں وہ کرکٹرز آتے تھے جو قومی کرکٹ ٹیم میں منتخب نہ ہوئے ہوں۔ یہاں کی اسلم بیکری کے پاپے بہت مشہور تھے۔ یہاں لیاقت گورنمنٹ اسکول والی قطار کے ایک مکان میں ثانوی تعلیمی بورڈ کے میٹرک کی سند پر دستخط کے با اختیار معتمد بشیر احمد صدیقی رہتے تھے، جنہوں نے بعد ازاں عائشہ بوانی کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ کراچی میں تربیت فن مصوری اور مجسمہ سازی کے ادارے کی ابتدا بھی ناظم آباد نمبر 1 سے ہوئی، جب 1964 میں یہاں نامور مجسمہ ساز رابعہ زبیری نے اپنی بہن ہاجرہ زبیری کی معاونت سے کراچی اسکول آف آرٹ قائم کیا۔ ہاجرہ زبیری کے شوہر منصور راہی اس اسکول کے پرنسپل تھے۔ اداکاری کی تربیت کے لیے شاداب اکیڈمی بھی پہل اسی علاقے میں سندھی فلموں کے معروف ہدایت کار ناریجو نے اپنے معاونین کے ساتھ مل کر قائم کی۔ اداکار عمر شریف و ابراہیم نفیس اس اکیڈمی سے وابستہ رہ چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ناظم آباد نمبر 1 پر مبنی یہ ڈاکومنٹری سٹائل ولاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ یہ سفر صرف چند گلیوں اور عمارتوں کا نہیں تھا، بلکہ ایک پورے علاقے کی تاریخ، اس کی پہچان اور ان لوگوں کی کہانیوں کا ایک مختصر سا خلاصہ تھا جنہوں نے اس بستی کو اپنی محنت اور ہنر سے روشن کیا۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا ناظم آباد کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں ہوں اشر اشتیاق سبحانی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ناظم آباد کی ایک اور کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔